مسلمان جب بھی خوشی کا وقت آتا ہے تو بینڈ باجے والے آ جاتے ہیں، اور جب غمی کا وقت آتا ہے تو رب کا قرآن لے آتے ہیں، مدرسے سے بچے لے آئیں جی قرآن پڑھایا جائے گا، امی کا انتقال ہو گیا ہے، ابا جی فوت ہو گئے ہیں۔ جب خوشی آئی تو بینڈ باجے والے آئے، اور جب غمی آئی تو رب کا قرآن پڑھو۔ بھئی ہمارا تعلق کیا رب کے ساتھ غمی کا تعلق ہے، خوشی میں رب کو بھول جانا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں وہ بندہ داخل ہوگا کہ جب خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنے والا جو بندہ ہوگا۔ اگنی کے وقت لڑکا اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنا رہا لڑکی کو، لڑکی اپنے ہاتھ سے لڑکے کو وہ انگوٹھی پہنا رہی ہے، حالانکہ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی تو غیر محرم ہے۔ غیر محرم کے ہاتھ کو چھونا ابھی ناجائز و حرام تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنا کے منگنی کی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تصویریں بنا لی جاتی ہیں، ویڈیو بنا لی جاتی ہے، اور 1-2 مہینے کے بعد لڑائی ہوئی، منگنی ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ اب ان ویڈیو کو، ان تصویروں کو پوری سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے۔ جب تک وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہ آئے اس کو بالکل اس کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنائے، وہ تصویریں بنائے، سیلفیاں لے، اس کی اسلام کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور مہندی لگانا مرد کے لیے تو ویسے ہی ناجائز و حرام ہے۔ عورت کو مہندی لگانے کی اجازت تو ہے، لیکن جس انداز کے ساتھ مہندی کی رسم کی جاتی ہے یہ رسم بالکل ناجائز و حرام ہے، کیونکہ برادری کی، محلے کی لڑکیاں تیار ہو کے بے پردہ بن سنور کے اس طرح گلیوں کے اندر مہندی کا جلوس نکال کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ اپنے غلاموں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بھئی لڑکی جب سامنے آ گئی تو دیکھنا تو پڑتا ہے نا، جب وہ خود ہی بے پردہ ہو گئی تو دیکھنا تو پڑتا ہے نا۔ بھئی وہ تو اپنی عزت اور اپنی حیا کی چادر ڈال کے آئی ہے، آپ بے حیا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو تو رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔